اب وہ دوبارہ ابھی دیکھیے اسی میں خان صاحب نے کہا ہے کہ ابھی بھی ایک لاسٹ کارڈ میرے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کیا مطلب کہنا چاہ رہے تھے؟ یہ فیصل واڈا صاحب نے. اب مجھے حیرت ہوئی ہے ڈاکٹر مصدق ملک، آپ ان سے ہزاروں اختلاف کر رہے ہیں، یہ انتہائی ذہین و فطین شخص ہے. ہر موقع کی غزل انہیں منہ زبانی یاد ہوتی ہے. اینڈ ہی از اے بریلینٹ اسپن ڈاکٹر. مطلب ہاری ہوئی گیم جو ہے، مطلب آپ یہ جو ہے آپ یہ کہیں نا کہ یہ چائے کا کپ نہیں ہے. میں کہوں یہ سفید بلیک ہے، وہ آپ کو ثابت کر دیں گے کہ نہیں. ہاں، یہ سفید نہیں بلیک ہے. کیا آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ یعنی اتنے بریلینٹ ہے. بٹ ہی ٹوک ہم، ہی آلموسٹ ایکیوزڈ ہم. ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں. فیصل واڈا نے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہے، اور فیصل واڈا کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہاں سے آئی یہ جو صدا ہے، یہ تو ان کے خلاف تھوڑی سی ایف آئی آر کے برابر ہے. نہیں، آنرشپ تو لے رہی ہے نا حکومت وقت. شہباز شریف صاحب نے اسی دن کابینہ کا اجلاس بلایا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے سر لیں. وہ تو لے لیا نا انہوں نے. کہاں لیا؟ شہباز شریف صاحب نے آنرشپ لی، انہوں نے اس کابینہ میں بات کی، پھر وزیر اطلاعات نے رپورٹنگ کی. نہیں، آپ یہ کہیں کہ ہم نے، یعنی ہم نے بطور وزیر اعظم پاکستان میں نے یہ فیصلہ کیا جو اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میں نے آئین کا آرٹیکل 245 استعمال کیا اور وغیرہ وغیرہ انووک کیا. ہیلو، ساڈے سے مدعا کیوں باہر آؤ؟ نہیں سمجھ آئی. سمجھ گئے، لیکن وہ واڈا صاحب کے ذریعے یہ بات آئی، اور یہ بات یہ اس لیے بہت سنجیدہ لگی کہ یہ اب پتہ نہیں کہ یہ پروگرام ریکارڈ کروانے کے بعد یا اس سے پہلے پھر وہ لائیو شو تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ملنے چلے گئے، ان سے بھی ملاقات ہوئی. وہ تو بلاول صاحب کے اور ان کا کامن فرینڈز بھی ہیں نا سر. وہ تو شادی میں شرکت تھی نا، تو وہاں ملاقات ہو گئی جو کر رہی تھی. تو وہ کامن فرینڈز کی وجہ سے. نہیں تو اس کے بعد یہ کہ وہ شادی کی ابھی خوشی ختم نہیں ہوئی تھی تو اب آ کے بلاول ہاؤس میں رہو. آئی تھنک ان دونوں کی ملاقات میں یہ جو بات آئی ہے اونرشپ لینے والی، میرا خیال ہے کہ یہ ڈسکس ہوئی ہوگی. جو بلاول صاحب کی اور فیصل واڈا کی جو ملاقات ہوئی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جو کچھ ڈی چوک میں ہوا یا 24 سے 27 کے درمیان ہوا وہ دن ساڈا کوئی لینا دینا نہیں. سائیاں کا کام ہے، اسی تھے ہاتھ ہار گیا تھا، آرٹیکل 245 انووک کر دیا تھا. اور اس کی تھوڑی سی انڈیکیشنز ہے، میں کوئی انوینٹ نہیں کر رہا ہوں. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے مطیع اللہ جان کی گرفتاری کا وہ کہا نا کہ جی یہ ایسا. عرفان صدیقی صاحب نے کہا یہ تو پی ٹی آئی کے ہاتھ کنڈے ہیں. تو ڈسٹنس تو شو کرنا شروع ہوئے ہیں نا یہ. بٹ آئی تھنک اٹس ٹو لیٹ ان دا ڈے. دو اس کو آج پھر کمپنسیٹ کیا ہے. محترمہ مریم بی بی بولی ہیں پنجاب میں، وہ ایک تھی تو تقریب اور حوالے سے ستھرا پنجاب، اس میں انہوں نے پولیس، رینجرز اور یہ وہ ان کا بہت شدت سے ذکر کیا ہے. اب یہ ہے کہ ادھر سے آج حکم ہوا ہے کہ تفصیلات جمع کریں. وہ حکومت ہے، ان کے پاس تفصیلات بھی ہیں، انہوں نے ایف آئی آر بھی جمع کروا دی، کاٹ لی، اس میں پانی کا نام بھی ڈال دیا، کبھی انسائٹ کرنے والے آپ ہیں. پھر ساز و سامان کی باتیں بھی ہیں، پھر وہ بھی ہیں. پھر فیصل واڈا صاحب کو یہ فکر بھی لاحق ہے کہ ان کے اصل تو دوست وہ تو عمران خان صاحب کے ہیں نا سیاسی اعتبار سے. ایسے تو دوستیاں کہیں اور ہیں، لیکن اور بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، انہوں نے صحیح جگہ دوستی رکھی. یعنی کہ آدمی یعنی پرمننٹ لوگوں کے ساتھ رہے دائب ہے کیوں. نہیں صحیح بات ہے، پاگل آدمی ادھر ادھر. حکومت کے موقف کی آپ بات کر رہے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کا اپنے والا دیا. تو رانا صاحب بیٹھے تھے مالک صاحب کے پروگرام میں. مالک صاحب آپ کو پتا ہے وہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ سوال ایسا پوچھتے ہیں کہ اگلا بھی پریشان ہوئے تھے، سنن اللہ بھی پریشان. چھوٹا بھائی میرا جو ہے وہ بہت تنگ کرتا ہے، میں بیٹھا ہوں مجھے وہ اپنے پروگرام میں اتنا تو انہوں نے پوچھا رانا صاحب سے کہ ادارے آپ کے ماتحت ہیں یا آپ اداروں کے ماتحت ہیں. تو رانا صاحب نے کہا کہ ہم اداروں کے ماتحت ہیں. وہ تو ان کی عظمت ہے. اگر وہ سیدھا مجھ سے پوچھتے، میں رانا ثناء ہوتا، میں کہتا جی ہم تو جو مصنف بھی کہتے ہیں ہم ان کے ہاں میں یہ کہتے سیدھا سا. خیر محسن نقوی سر رانا ثناء اللہ صاحب کو ڈکٹیٹ تو کر سکیں، مطلب وہ بھی میں نہیں مانتا. شہباز شریف جیسے وزیر اعظم کو تو نہیں ڈکٹیٹ کیا جا سکتا. کیا ہو گیا؟
اچھا جس نے اس ملک کو نکالا وہ کیا نام تھا, کیا ڈیفالٹ ہو رہا تھا. بتائیے, جس دن تو ہونا تھا نا, اس کو ضرورت تھی, اب نہیں ہے. اب بات کریں, آگے بات کریں. نواز شریف کا بھائی ہو, مسلم لیگ کا نون کا صدر ہو صاحب کا, وہ تو ٹھیک ہے, کیا ہو گیا, بہت بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, بہت مشہور ہیں. امریکہ سے کانگریس مین نے بھی بہت خط لکھے ویسے جب بھی میں شہباز شریف پہ اور حکومت وقت پہ سوال پوچھتا ہوں, آپ کو کوئی مطلب کوئی باڈی آپ کی آیا, مجھے مذاق سا لگ رہا ہوتا ہے. نہیں, آپ بالکل ہی بے سدھ سے ہو جاتے ہیں, بے سود جس میں دم نہ ہو. میرے میں یا ان میں آپ میں, جن کا ذکر کر رہا ہوں, نہیں, جن کا ذکر کر رہا ہوں ان کا جواب دیتے ہوئے آپ بہت ہی اس لیے کہ مجھے وہ یعنی عالم ہوئے, اس لیے کہ مجھے وہ بے سود نظر آتے ہیں. کیوں ہوں وہ ہے جنہوں نے اتنی بڑی سیاسی جماعت کی کمر توڑ دی, تو ابھی اور توڑنی ہے, اللہ کے فضل سے ابھی مشن ان کو تو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے تھا. ہے. سیاستدان کے پاس آ جا کے سیاسی جماعت اور ووٹ ہی تو ہوتے ہیں, دو چیزیں ہی ہوتی ہیں نا, تو دونوں لٹا دیا. اب سب کچھ لٹا کے ہوش میں آ بھی نہیں سکتے. نہیں, وہ تو بڑے پرعزم ہیں. مریم صاحبہ کہتی ہیں میں پنجاب سے بھی ان دہشت گردوں کو, ان کو دہشت گرد کہتی ہیں, فتنہ کہتی ہیں. وہ پنجاب کی بات آپ کر رہے ہیں, میں جو میں تو اوورال نون لیگ کا ذکر کر رہا ہوں. میں ذکر کر رہا ہوں. دیکھیے, آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے کہ 24 سے 27 نومبر کے درمیان کیا ہوا, اور اس کے بارے میں متضاد بیانات جو ہیں وہ کیا فضا یا کیا حکومت شادیان نے بجائے یا نہ بجائے, کس بات, اتنا بڑا ایک لاؤ لشکر آیا, اتنا بڑا وہ کل بھی آپ کو کہہ رہا احتجاج تھا. آیا. نہیں تو وہ معاملہ ختم تو نہیں ہو رہا نا. آج تو اگر آپ علیمہ خان صاحبہ کے بیان کو غور سے پڑھیں تو اب وہ دوبارہ, ابھی دیکھیے اسی میں خان صاحب نے کہا ہے کہ ابھی بھی ایک لاسٹ کارڈ میرے پاس ہے. وہ کیا ہے پتہ نہیں اب کیا ہے, یہ انہوں نے فرمایا ہے. سو شہباز حکومت کے لیے آج بھی ستہ خیرہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا بلو بیک ہوگا جو کچھ ہوا ہے. کس طرح ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیٹس سی. اور اس بلو بیک میں شہباز شریف صاحب جیسے طاقتور وزیر اعظم کی اس صدی کے, کیڑی صدی, 21ویں صدی, کون سے ملک کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان. پاکستان میں کبھی وزیر اعظم کو طاقت نصیب ہوئی ہے؟ اور ٹائم کم ہے, ایک بریک. اس بلو شہباز شریف آپ سسٹین کر پائیں گے یا نہیں, میرا سوال ہے.